لینڈ جو پرچیز کر رہے ہیں، آج ہے، سال ہے، 2 سال ہے، جب آپریشن ہوگا تو یہ آپ کو گرانا پڑے گا، قطعاً ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ آپ کو واضح کر رہے ہیں اس چیز. جہاں تک بلڈنگ لاگس کا تعلق ہے، آپ تھوڑا سا نقشوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کو. وجہ یہ ہے کہ نقشہ جب جمع ہوتا ہے آپ کا تو پہلا این او سی ایریگیشن دیتا ہے. اب ایک این او سی ایریگیشن کا آ گیا، دوسرا ہمارے پاس فارسٹ کا آتا ہے. یہی ہے جی پروسیس. پھر تیسرا این ایچ اے آ جاتا ہے. اب ریونیو کا آ گیا. اب لاسٹ میں باری آتی ہے کہ وہ این او سی دے. اب نقشے کیوں رک رہے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو پنجاب کا ایکٹ تھا وہی ہم پہ مسلط کر دیا گیا. وہ کاپی پیسٹ کر کے جب ڈال دیا گیا، اب اس میں وہ لکھتے ہیں 200 فیٹ کے اندر. بھائی 200 فیٹ کے اندر تو ہمارا روڈ آ جاتا ہے پورے. اب تو تمام ہوٹل انڈسٹری جتنی وہ ہے 200 فیٹ کے اندر ہے. اب ہم نے اس کو امینڈمنٹ کرنی ہے، ہم لا میں بھیجتے ہیں. انشاءاللہ اس کو میں چینج کرتا ہوں. اس کے لیے ہم اسمبلی میں جائیں گے، ایکٹ آپ کا چینج کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے اس ایکٹ کے اندر ہی جو بلڈنگ بن چکی ہے ان کو ایک جرمانہ، اگر ایک بندہ 500 روپے ٹیکس دے رہا ہے تو ہم اس کو ملٹی پلائی ڈبل کر کے اس کو بھی ریگولائز کریں گے انشاءاللہ. ان کو بھی لے کے آئیں گے تاکہ وہ ہمارے ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائیں اور ہمیں بھی ریونیو دیں. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہم گرائیں اور نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کا روزگار خراب کریں. تو لہٰذا ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں جیسے ایکٹ میں ترمیم ہوگی یہ لا بھی ہم بیچ میں ڈال دیں گے ایک شک کہ جو بن چکے ہیں ان کو ہم کنٹینیو کریں. مزید آپ یہ ذہن میں رکھ لیں جو لا ہے اس پہ آپ عمل کریں. بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 3 یہ اپروول ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر آپ مت جائیں. کل آپ کو اس کے اوپر جرمانے بھرنے پڑیں گے، چیزیں لینی پڑیں گی. اپنے ہوٹل کو آپ کو ریگولائز کرنے کے لیے وہ جرمانے آپ کو بھرنے پڑیں گے. میں کلیئر بتا رہا ہوں. آپ پہلے وائلیشن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ پوری ہونی ہوگی. آپ اس میں عمل کریں. ہاں جو قانون ہوگا، جو جرمانہ ہوگا آپ کو پے کرنا پڑے گا. ہم ریگولائز کریں گے آپ لوگوں کو، لیکن جس طرح سی ڈی اے کرتا ہے، کے ڈی اے کرتا ہے، ہم اس طرح کریں. دیکھا ہے کے ڈی اے اور جی ڈی اے نے ایک مثالی کام کیا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ آدمی ٹورسٹ یہاں پہ آئے. اب آپ 5 لاکھ ٹورسٹ آتا ہے، اس کا ویسٹیج کہاں گیا؟ آپ لوگ خود کہتے ہیں جتنے ٹورسٹ گئے ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ ایک کلیئر بات کی ہے، میسج دیا ہے کہ صفائی کا نظام ٹھیک تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں ان کی تعریف، لیکن ایک چھوٹی سی کیپیسٹی کے اندر کے ڈی اے نے اگر اتنا بڑا کام کیا تو یہ اور بڑے کام بھی انشاءاللہ آپ کو کر کے دیں گے. ان میں یہ اپنی ترمیم لے کے آئیں، چینج کریں اور بورڈ کو بہتر سے بہتر فنکشن ہو. بورڈ کے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا. حالانکہ میں بورڈ ڈیزالو کرنا چاہتا کر سکتا کرتا تو یہ سب کو انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے دیکھیں گے اور آگے بھی بہتر ہوں گی. میں نے ان کو بینچز کا بولا ہوا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ کے جتنے بھی پکنک سپاٹس ہیں ان پہ بینچ لگیں گے. حالانکہ یہ ڈی جی صاحب کی کوتاہی ہے کہ میں نے کہا تھا سیزن کے اندر آپ کو رینٹ کی بھی جگہ ملتی ہے تو پارکنگ کے لیے آپ لے لیں. میں نے ان کو اپروول دی بھی تھی. جہاں تک جی ڈی اے کا تعلق ہے ان کے پاس 10 کنال کا ہمارا آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ یہ بازار سے راج پارکنگ کا نکلے پائے اور لوگوں کو پارکنگ کی سہولت ملے. اس میں آپ بھلے 50 روپے رکھتے ہیں بلکہ فیس نہ بھی رکھیں. ہمارے پاس اتنی کے ڈی اے کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اگر 2 سال 5 سال کے لیے لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں. تو ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ان کی طرف سے تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یہ اس دفعہ کوتاہی ان سے ہوئی ہے. نیکسٹ آپ کا کوئی بھی ایسا ایونٹ آئے گا اس میں انشاءاللہ پارکنگ آپ کو کلیئر ملے گی ہر جگہ. پھر ہماری لا انفورسمنٹ کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں نے میٹنگ پہلے کر چکا تھا ڈی پی او صاحب سے. اس کے مطابق بھی آپ دیکھ لیں 5 لاکھ سے آیا، کہیں پہ کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. نہیں تو میڈیا کا دور ہے، ہر ایک بچے کے پاس اور یہ لفظ ہے اس کے کیونکہ ہمارے پاس پہلے یہ جھیل روڈ ہمارے پاس آ چکی ہے. اس کی صفائی کا بھی آپ کے سامنے رات دن گاڑیاں لگی ہوئی ہیں. کوئی چیز وہاں پہ ہر روز تقریباً وہ وزٹ پہ جاتی ہے، جو صفائی ہو سکتی ہے ممکنہ وہ کر کے آئے.